زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ تھائرائیڈ صرف عورتوں کا مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر 8 میں سے ایک عورت اور ہر 20 میں سے ایک مرد کسی نہ کسی درجے تھائرائیڈ ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ اور یہ افسوسناک بات ہے کہ اکثر مریضوں کو سالوں تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کسی تھائرائیڈ کے ڈس آرڈر کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ تھائرائیڈ کے ابتدائی مسائل کیا ہوتے ہیں، یہ مردوں اور عورتوں میں کیوں مختلف ہے، اور سب سے اہم کنٹرول کیسے کیا جائے بغیر ضروری دواؤں کے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ تھائرائیڈ ہے کیا۔ تھائرائیڈ ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے جو گردن کے اگلے حصے میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس کا کنٹرول جو ہے نا وہ پورے جسم پر ہوتا ہے۔ میٹابولزم، ویٹ، دل کی دھڑکن، دماغ، ہارمون، حتیٰ کہ بانجھ پن تک، یہ سب اس کو کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اور جب یہ گلینڈ زیادہ ہارمون بنائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر تھائرائیڈزم، اور جب یہ کم بنائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائپو تھائرائیڈزم، اور دونوں ہی آہستہ آہستہ جسم کو اندر سے خراب کر دیتے ہیں۔ جسم کا جو ہمارا جو ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے میٹابولک، اس کو بھی یہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ اور عورتوں میں اس کی جو ابتدائی علامات ہیں اس میں وزن بڑھنا یا کم ہونا، دونوں ہو سکتا ہے۔ وزن بغیر کسی وجہ کے بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ تھکن، سستی، نیند زیادہ آنا، اور ماہواری کی بقاعدگی، بانجھ پن اور بار بار اسقاط حمل، بالوں کا شدید گرنا، ڈپریشن، مایوسی، بے چینی، چہرے اور آنکھوں کی سوجن۔ نوٹ کریں، اگر ان علامات کو ہارمونل ایشو کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اکثر ہارمونل ایشوز یا ہارمونل امبیلنس کہہ کر اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور یہی زیادہ پریشانی کی بات مطلب آگے چل کر بات زیادہ پریشانی کی بن جاتی ہے۔ اور اگر میں مردوں میں اس کی ابتدائی علامات کی بات کروں تو لو سیکسول ڈرائیو، لو لیبیڈو، مردانہ پرفارمنس یا طاقت جس کو آپ کہتے ہیں، اریکٹائل ڈسفنکشن اور پٹھوں کی کمزوری، پیٹ کا نکلنا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا یا سست ہو جانا، اور ذہنی جو فوگ ہے یا برین فوگ جس کو ہم کہتے ہیں، ذہنی دھند۔ مردوں میں بھی اکثر ان علامات کو کیا جاتا ہے کہ عمر یا سٹریس سے جوڑا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور اصل بیماری جو ہے وہ چھپ جاتی ہے۔ جی ہاں، اب تھائرائیڈ کے مسائل ہوتے کیوں ہیں؟ تھائرائیڈ کے مسائل ہوتے ہیں آیوڈین کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے۔ جی ہاں، اگر آیوڈین کی زیادتی ہو جائے تو بھی یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں غیر معیاری نمک کا استعمال یا جو وائٹ سالٹ ہے، جو پروسیس سالٹ ہوتا ہے، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پرابلمز ہو سکتے ہیں جس وجہ سے آٹو امیون ڈس آرڈرز ہیں، جس میں ہاشیموٹوز ڈیزیز ہے، گریوز ڈیزیز ہے، اسی طرح سے کرونک اسٹریس۔ جی ہاں، زیادہ دیر تک رہنے والا اسٹریس جو ہے وہ بھی تھائرائیڈ کے مسائل کا باعث بنتا ہے۔ کورٹیسول لیول جتنی دیر زیادہ رہے گا یہ تھائرائیڈ کو سپریس کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نیند کی کمی۔ جی ہاں، اگر آپ کی نیند 7 سے 8 گھنٹے کی معیاری نیند نہیں ہے، موبائل کا استعمال آپ زیادہ کرتے ہیں، رات کو زیادہ دیر تک جاگتے رہتے ہیں، تو یہ بھی تھائرائیڈ کے جو مسائل ہیں اس کا باعث بنتا ہے۔ زہریلے کیمیکلز یا جو ٹاکسنز جو ہم کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں، جس میں پلاسٹک کا استعمال ہے، ہارمون ڈسٹرپٹرز ہیں، پیک شدہ خوراک ہے۔ یاد رکھیں، تھائرائیڈ جو ہے یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کی کوئی ایک آرگینک یا پیٹ کاز بتایا جا سکے، بلکہ یہ کیا ہے کہ یہ آپ کا لائف سٹائل ڈس آرڈر ہے۔ اور لائف سٹائل میں آپ کیا چینجز کر سکتے ہیں، کیا چینجز کرنا چاہیے کہ آپ اس سے بچ سکیں؟ نمبر 1، 7 سے 8 گھنٹے کی نیند، جیسے میں نے پہلے کہا۔ وائٹامن ڈی، جو مارننگ صبح کی جو دھوپ ہے، مارننگ واک ہے، وہ آپ نے لینی ہے۔ اسٹریس مینجمنٹ کرنی ہے، اور شکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں شکر کرنے کی عادت ڈالیں گے تو آپ اسٹریس سے بچ پائیں گے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، انڈا آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ جو ڈائٹری چینجز ہیں، ڈائٹری انٹیکس ہیں، انڈا، زردی سمیت استعمال کرنا ہے۔ مچھلی کا آپ نے ہفتے میں 2 سے 3 بار آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ناریل کا تیل ہے، زیتون کا تیل ہے، سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں، گرین لیفی ویجیٹیبلز کا استعمال کرنا ہے۔ اخروٹ اور بادام جو ہیں یہ بھی آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ اور جو چیزیں نہیں استعمال کرنی ہے، جن کو آپ نے ریپلیس کر دینا ہے۔ ریپلیس کرنے میں سب سے پہلے سفید آٹا۔ جی ہاں، جب تک ہم 3 وقت کی روٹی نہ کھائیں تو ہمارا کھانا بھی نہیں ہوتا اور ہمارا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات، جو ہم ریفائنڈ فلور استعمال کرتے ہیں، وائٹ فلور، وہ ہماری صحت کو برباد کر رہا ہے، میٹابولک ڈس آرڈرز کا باعث بن رہا ہے۔ آپ نے وہ ترک کر دینا ہے۔ سفید چینی، اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اور بیکری آئٹمز۔ جی ہاں، بیکری آئٹمز، بیکری کا یا جو بیکنگ انڈسٹری کا ایک سیکرٹ ہے، وہ بھی میں ایک اور ویڈیو میں بات کر چکا ہوں، اس پہ وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ کس طرح سے ہماری صحت کو برباد کر رہا ہے۔
اور جو ہائپوتھائرائڈزم ہے وہ آپ نے سویا نہیں استعمال کرنا، کولڈ ڈرنکس نہیں استعمال کرنے، چینی سے گھلے شربت نہیں استعمال کرنے، آپ نے جو فرائیڈ آئٹمز ہیں یا جو میدے سے بنی اشیاء ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اگر آپ مسلسل تھکے رہتے ہیں اور وزن کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ کے ہارمونز خراب ہیں یا سالوں سے دوا کھا رہے ہیں اور فائدہ نہیں ہو رہا، تو یہ مسئلہ دوا کا نہیں ہے بلکہ آپ کی روٹ کاز کا ہے۔ اس کو سمجھیے، لائف سٹائل کو درست کریں، اپنے تھائرائیڈ کو سمجھیں اور غیر ضروری لائف لانگ میڈیکیشن سے بچیں۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کی بیماری آج تشخیص ہو جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، شکریہ۔